اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالی کے اکیلے سارے کائنات کا حاکم ہونا اور پوری کائنات میں اکیلا اس کا مقتدر اور اس کا اقتدار اور اس کا غلبہ، یہ قرآن کریم کا اصل مضمون ہے، بلکہ موضوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے لیے مختلف قسم کی شہادتیں لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا ذمہ دار اور سارے مشکلات کو آسان کرنے والا اور بگڑی بنانے والا، اور وہ اکیلا ہی شفا دینے والا اور خوشی یا غمی دینے والا اور بارشیں برسانے والا اور سارے اقتدار چلانے والا ہے۔ شہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالی نے، انہو، اس بات کا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم الا ہو، سوائے اس کے، حاکم حقیقی صرف وہی ہے۔ اور یہ شہادت والملائکۃ، ملائکہ نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور سارے اہل علم نے بھی، قائماً بالقسط، ہر فرد جو انصاف پر قائم ہے، کائنات کا ہر وہ فرد جو انصاف پر قائم ہے، ان سب کی یہی گواہی ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم مطلق الا ہو، مگر وہی ہے۔ العزیز، وہ انتہائی غالب اور طاقتور ہے، مگر اس کی بادشاہی اور حاکم ہونا یہ صرف زبردستی پر بنا نہیں ہے، بلکہ الحکیم، حکمت کی بنیاد پر ہے۔ حکمت کی بنیاد پر اس کا سارے کائنات کے اوپر غلبہ ہے۔ اور باقی رہے قوانین، تو دنیا کے جتنے قوانین ہیں، ان تمام قوانین کے اندر وہی قانون اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرے گا، اور اس حاکم کو صرف اور صرف وہی قانون پسند ہے، اور وہ قانون ہے اسلام۔ ان الدین، یقیناً قانون، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، صرف اسلام ہے جو خود سپردگی کا نام ہے۔ یقیناً تمام کائنات کے قوانین میں سے اللہ کے ہاں صرف اسلامی قانون ہی ان کو قبول ہے جس میں خود کو آدمی اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے، مختلف قوانین چلاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بگڑے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصداً اور سرکشی کے طور پر ان لوگوں نے بغاوت شروع کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو میں نے کوئی کتاب یا کوئی قانون نہیں بھیجا، بلکہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم،
کہ آ چکا ان کے پاس قرآن، آ چکا اس کے پاس علم، ان کے پاس آسمانی کتاب آیا، تو ان کے بعد ان لوگوں نے اس میں پچھو نکالنا شروع کر دیا اور دیگر کتابوں کا آسرا لیا اور احادیث اور روایات کے ذخیرے من گڑت بنا دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جب اللہ کا علم، اللہ کی کتاب آئی، اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف بپا کیا، بغیم بینہم، آپس میں بغض اور سرکشی کرتے ہوئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس نے انکار کیا اللہ کے قوانین اور آیات سے، جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون اسلام کو ناپسند کیا اور اس سے انکار کیا، انکار خواہ کفر بواح ہو یا اعمال کے ذریعے انکار ہو، جس طرح کہ آج کل پوری دنیا، کائنات، اللہ کی کتاب میں موجود قوانین کا منکر ہے عملی طور پر، دیگر قوانین پر عمل کرتے ہیں، اس پر نہیں کرتے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم نے انکار تو نہیں کیا، یہی انکار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، مکافات عمل کے ذریعے بھی اور روز قیامت میں بھی۔ اب اگر کوئی تمہارے وحدانیت اور تمہارے اللہ کے غلبے کا کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کو نہیں مانتا اور اس بات پر تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے اور تمہارے ساتھ بحث و مباحثے کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر کوئی تمہارے ساتھ بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ قانون قرآن کا چلے گا یا جمہوریت کا چلے گا، قانون لوگ بنائیں گے یا اللہ نے بنایا ہوا بھیجا ہے اس کو مانیں گے، اللہ کا ایک ماننا، اس کو حاکم مطلق ماننا ہے یا صرف اس کے لیے نماز پڑھنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہی، میں نے اپنی رضامندی کو تابع کر دیا ہے للہ، اللہ کی، میں تو بھائی جان اپنی رضامندی کو اللہ کے تابع کر دیتا ہوں۔ فَقُلْ، تو آپ اعلان کیجئے اور کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے تابع کر دیا ہے اپنی رضا کو اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور تمام ان لوگوں نے بھی جو میرے تابع داری کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہو کہ میں اور میرے سارے تابع دار جتنے ہیں، انہوں نے اپنی رضامندی اللہ تعالی کے حکم کے تابع بنائی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امیین بنی اسماعیل کو، جن کو اس سے پہلے کتاب نہیں دی گئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور بنی اسماعیل دونوں سے کہو، اسلمتم، کہ کیا تم اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، کیا تم اللہ تعالی کی تابع داری میں تابع ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ تسلیم ہو گئے اللہ کو، اگر انہوں نے تابع داری کی، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو سمجھ لو کہ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری اوپر تم کسی کے اوپر زبردستی کے ذمہ دار نہیں ہو کہ تم کسی کو ضرور راہ راست پہ لے آؤ، بلکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بلکہ یقیناً تمہاری اوپر صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری اوپر پہنچانا ہے۔ کس چیز کا پہنچانا؟ فضائل اعمال کا پہنچانا نہیں، یہ پیروں فقیروں کا پہنچانا نہیں۔ آج کل جو پنجاب کے اندر بریلویوں کے بارے میں ہمارے دیوبندی پیر اور پنچپیری پیر
لوگوں سے کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ سجدے کرتے ہیں اور خود الہ بنے ہوئے ہیں، خود لوگوں کو اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، لوگ اس کو چومتے ہیں، دیگر پیروں سے لوگوں کو منع کروا کر اپنی خدائی تسلیم کرواتے ہیں۔ جو شرک وہاں ہوتا تھا وہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری اوپر پہنچانا ہے اس حق دین کا، اس قرآن کا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، جس طرح کہ سارے کے سارے اہل علم نے آج کل اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ کہاں یہ ذکر ہے کہ پیر کے ہاتھ کو چوم لو؟ کہاں یہ ذکر ہے کہ بھئی شاہ صاحب آ گئے؟ کہاں یہ ذکر ہے کہ یہ میرے پیر ہے، یہ میرے مرشد ہے؟ یہ الفاظ کہاں ہیں؟ تم موحد بن کر، تم اسلامی لبادہ اڑ کر، تم توحید اور سنت کا لبادہ اڑ کر لوگوں کو دیگر پیروں سے، دیگر شرک کے اڈوں سے منع کروانے کے بہانے اپنے گرویدہ بنا رہے ہو، اپنی خدائی تسلیم کروا رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، باقاعدہ قرآن سے تقاریر کر کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، اپنے نعرے لگوا رہے ہیں، خود پہ پولے برسوا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے قانون کے منکر ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں میرے آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کرام کو، بغیر حق، نا حق طریقے سے۔ بعض لوگ یقتلونا سے لڑائی اور جنگ مراد لیتے ہیں، بعض لوگ اس سے قتل مراد لیتے ہیں، لیکن اس سے قتل مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کو قتل کیا گیا ہے اور یہ غلبے کا منافی نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ قرآن کریم میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت مبارکہ آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ اب یہ احتمال قرآن نے ویسے تو نہیں ذکر کیا نا، افإن مات، اگر نبی مر گیا، او قتل، یا اس کو قتل کیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پیٹ پھر کر بھاگ جاؤ گے؟ تو لہٰذا یہ ممکن ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ، من الناس، لوگوں کو۔ جو لوگ قرآنی آیات پڑھتا اور پڑھاتا تو ہے مگر مانتا نہیں، جس طرح کہ اشاعت کے نام پر یا مرکزی کے نام پر یہ جتنی دنیا کے اندر تنظیمیں جو آج کل کام کر رہی ہیں، یہ قرآن پڑھا پڑھا کر لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں، خود قرآن کو گا گا کر لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھ ان کو سامنے کر کے ان سے چمواتے ہیں۔ یہ سارے جب آتے ہیں میدانوں میں، جب کسی مجلس میں، کسی تقریر میں آتے ہیں تو لوگ ان کے لیے واہ واہ کرتے ہیں اور ہاتھ لمبے کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے پیسہ تو کماتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام تو بناتے ہیں، مگر اللہ کے قوانین اور آیات کے منکر ہیں، اس لیے کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو انبیاء کرام کو بھی قتل کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان سے بیکاٹ کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عذاب علیم سے آگاہ کرو۔ اور اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین،
اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس شہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی حاکم مطلق، الا ہو، سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی محبوب مگر سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی زندہ باد کا لائق سوائے اس کے، والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور سارے اصحاب علم نے بھی، قائماً بالقسط، ایسے حالت میں کہ ہر فرد جو انصاف پر قائم ہے، سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم مطلق، الا ہو، سوائے اس کے، العزیز، وہ طاقتور اور غالب ہے، الحکیم، مگر حکمت کی بنیاد پر، ان الدین، یقیناً قانون، عند اللہ، اللہ کے نزدیک قبول شدہ قانون، الاسلام، اسلامی قانون ہے، جس میں خود کو اللہ کے آدمی سپرد کرتا ہے، خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم، کہ آ گیا ان کے پاس علم، قرآن یعنی آسمانی کتاب، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اور آپس میں حسد کی وجہ سے، وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جس نے انکار کیا اللہ کے آیات اور قوانین سے، فإن اللہ سریع الحساب، تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں۔ فإن حاجوک، پس اگر کوئی تمہارے ساتھ بحث اور جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونے اور اسلامی قانون کے بارے میں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہیہ، میں نے تابع کر دیا ہے اپنی رضا کو، للہ، اللہ کے ہاں، میں نے اپنی رضا اللہ کے تابع کی ہے، ومن اتبعنی، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، وقل للذین، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امیین کو، ان سب سے کہہ دو، ااسلمتم، کیا تم لوگوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا؟ فإن اسلموا، پس اگر انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا، اگر انہوں نے اعراض کیا، فإنما علیک البلاغ، تو یقیناً پیغمبر اور نبی یا رسول تیری اوپر صرف پہنچانا ہے قرآن کا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے قوانین اور آیات سے، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کو کے قتل کے درپے ہوتے ہیں، بغیر حق، ناحق طریقے سے، ویقتلون الذین، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں کو، فبشرہم بعذاب علیم، پس آگاہ کرو ان کو عذاب علیم سے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ برباد ہوئے ہیں ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو قرآن کریم کے ارد گرد جمع فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو دیگر تمام قوانین اور یہ جتنے من گڑت چیزیں بنی ہیں ان سب سے متنفر کر کے صرف اللہ کی دین اور اس کے قانون کی طرف راغب فرما۔ اے اللہ، توحید کے نام پر، قرآن کے نام پر جو لوگ دیگر لوگوں کو اسی طرح مشرک بنا رہے ہیں، اپنا غلام بنا رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو ایسے گندے لوگوں سے حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ